کریں گے تو ہاں بالکل کوشش تو کریں. باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. جب تک وہ سمندر میں چھلانگ نہیں لگائیں گے گہرائی کا اندازہ کیسے ہوگا. آہستہ آہستہ بالکل. ابھی تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھ جائے گا نہیں. 10 بار ہو ہائی کورٹ بار ہو پھر ٹو باڈی 56 سیکشن سے. سیاست برائے خدمت ایک نعرہ ضرور ہے، لیکن اس کو حقیقت کا رنگ دینا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے. جیسا کہ این اے 249 کے اندر ضمنی الیکشن اس وقت ہو رہا ہے، اور وہاں پر جس طرح فیصل واڈا نااہل ہوئے، جس کی بنیادی وجہ انہوں نے سیاست برائے خدمت کے نعرے پر عمل نہیں کیا اور سیاست برائے سیاست میں لگے رہے، جس کی بنیادی وجہ سے ہی وہ نااہل ہوئے ہیں، اور وہاں کے حلقے کی عوام نے سکھ کا سانس لیا. اور وہاں پر جب اب ضمنی الیکشن ہونے والا ہے تو ایک ہمارے پاس نہایت ہی شریف النفس سچے پاکستانی اور پاکستان کا ایک اہم ستون عدلیہ سے ان کا تعلق ہے، جناب عشرت غزالی صاحب اس وقت این اے 249 سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ کا ہمیں موقع دیا. سیاسی افیئر آپ کا چینل ہے اور اب سیاست بھی یعنی عبادت ہے، تو بہت بہت شکریہ. آپ ہم سے سوال کریں، ہم اس کے جواب دیں گے. آپ حلقے کی عوام کے لیے کیا آپ کے پاس پلاننگ ہے، کیا ویژن ہے جس کے تحت آپ اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو 72-73 برس گزر گئے ہیں، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بہت اپنا چورن بیچا ہے. کسی نے روٹی کپڑا مکان کا بیچا ہے، کسی نے تبدیلی کا بیچا ہے، کسی نے سب سے پہلے پاکستان کا بیچا ہے، اور کسی نے اسلام کے نام پہ ہر قسم کا ہم نے ہماری عوام نے ان چیز کو فیس کیا ہے، اور ابھی بھی تبدیلی کے نام پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرا جو ویژن ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے، میں چاہتا ہوں ہیلتھ، فائنانس، عدلیہ اور صحت. میرے جو 4 ٹارگٹ ہے، اس علاقے سے اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ 4 ٹارگٹ کو وہاں پہ پوری طور پہ کوشش کروں گا کہ انفورس کروں، اور 4 کو خود اپنے ہاتھوں سے ورک کروں. میں کسی پہ الزام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اس خواب پہ بہت بلیو رکھتا ہوں جو علامہ اقبال نے دیکھا، اور قائد اعظم کی جدوجہد اور پوری انتھک محنت تھی اکابرین کی. تو میں اس پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں خواب کی اب تعبیر کریں، تنقید نہیں تعمیر کریں. اچھا، میں کسی سیاسی پارٹیز کو بھی، کیونکہ میں نے ابھی تک جتنے بھی میرا 2016 میں نے این اے 245 لڑا، یا این اے 256 میں نے کوشش کری جو کہ مجھے ایک صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مجھے باہر کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو آسان کرنا ہے. اگر آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرا ویژن جو یہ ہے اس علاقے کے حوالے سے، کیونکہ وہ علاقے کا میں نے وزٹ جو کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو وہ علاقے میں وہاں کوئی کنسٹرکٹیو چیز ہی نہیں ہے. نہ وہاں اسکول ہیں، نہ کالجز ہیں. اگر انڈسٹریل بھی ایریا ہے تو انڈسٹریل ایریا کا ایسا مخدوش الحال ہے اور ایسا برا حال ہے، اور وہاں کی جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو عوام ہیں، ان کو پانی نہیں ہے، ان کے لیے روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے گڈر ابل رہے ہیں. تو سوری ٹو سے کہ اگر ایسے ہی اگر ہم نے آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے اور تنخواہیں لینی ہیں اور اپنا یعنی جیب گرم کرنی ہے، تو ود ڈیو رسپیکٹ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم خیانت کر رہے ہیں. اور خیانت کا یا جھوٹے وعدے اگر ہم کرتے ہیں، اور کیونکہ وعدوں کی پرکھ ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے وعدوں کی پرکھ ہے. تو اگر ہم جھوٹے وعدے کر کے وہاں جاتے ہیں، اور دیکھیں 3 سال گزر گئے ہیں، جولائی 2018 سے اب یہ 3 سال ہی گزر گئے. تو سوری ٹو سے میں واڈا صاحب کو بھی نہیں کہتا، میں ایک سسٹم میں کہتا ہوں، اگر ہم آنیسٹ اور اچھے یعنی جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تو اگر ہم لائیں، انجیکٹ کریں، تو یہ ہو سکتا ہے پاکستان ایشین ٹائگر بن سکتا ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پھر تحریک لبیک کی موجودگی میں آپ اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ وہاں موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا مقابلہ کس انداز سے ہوگا؟ دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، ٹی ایل پی کا اپنا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ اپنی جان مارتے ہیں. آئی لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان ہے، پیپلز پارٹی نے 40 سال سے سندھ کی کیا خدمت کری وہ سامنے ہے. ہمارا ایک کراچی جو تھا، جو اور بلکہ کراچی کو چھوڑے، میں کراچی کی بات ہی نہیں کرتا، میں سندھ کی بات کروں. سندھ کا جا کے حال تو دیکھیں، وہاں لوگوں کا کس قسم کی بربادی ہے. 40 سال میں گوڑ بن گیا ہے، مطلب کراچی تو خیر پورا ہی گوڑ بن گیا ہے. تو اب رہا نواز شریف کا، دیکھیں نواز شریف صاحب اگر یہاں سے جیت بھی لیے، اگر جیت بھی گئے، جیسے لاسٹ الیکشن میں 400-500 ووٹ کا تھا، واڈا صاحب آ گئے تو ریگنگ ہوئی، واٹ ایور ہوئی. لیکن اگر نواز شریف آ بھی گئے تو نواز شریف نے یہاں کون سی دودھ کی نہریں یا وہ جلانی ہے، کیونکہ وہ اکیلے تو یہاں کچھ نہیں کر سکتے نا. اب نواز شریف کو اگر ہے تو ان کو ٹیم بنانی پڑے گی اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 72 سالوں سے تو جھوٹے وعدے پہ ہی چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب چلے ہوئے کارتوس ہیں. ان میں کلیئر بھی ہوں الحمدللہ، اور میرا خاندان اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستان بنانے والوں میں سے. ہمارے آبا و اجداد نے گوالیار کے مسلم لیگ کے صدر تھے، میرے دادا عبدالرشید ایڈوکیٹ، اور پردادا بیرسٹر تھے وہاں پہ سیتاپور میں جاگیردار تھے. تو ہم لوگ تو پاکستان بنانے والا. اگر جیسے ابھی ہمارے لیڈر ایسے ملتاب مزدور کسان سے میرا تعلق ہے، انہوں نے کہا نا اچھے لوگوں کو آنے ہی نہیں دیا جاتا، استعماری قوتیں اور طاغوتی قوتیں آنے نہیں دیتی. اب یہ عوام پر بھی ہے کہ اسخاب وغیرہ خیز، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اٹھو شاہین کہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. تو اب اگر وہ سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے. ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا، ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں مسئلے صدارت پہ نہیں آنا. جیسے احسن الطاف نے بھی کہا کہ ہمیں مسئلے صدارت پہ نہیں آنا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک اچھا کنسٹرکٹیو تعمیری کام ہو جائے، اور وہ عوام میں رہتے ہوئے اگر ہم پریشر گروپ کے طور پہ اچھے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو یہ ہے. ان میں سمجھتا ہوں میں مچ بیٹر ہوں. میں لائر بھی ہوں، میری 24 ایئرس کی سروس ہے. میں عدلیہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ایگزیکٹو کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں پارلیمنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو میں اگر وہاں کھڑا ہوں گا، میرا کوشش یہ ہوگی میں زیادہ تر بلکہ وہاں گھر لے کے وہیں رہ جاؤں. میرا یہ کوشش ہے. بلدیہ ٹاؤن جو کہ مسائل کے حوالے سے پورا مسائلستان پر مشتمل ایک علاقہ ہے، اور وہاں پر مختلف ادوار سے لوگ کنٹینیو جیتتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی قرار کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پر عوام کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں وہاں ایک گھر چھوٹا سا لے کر میں وہاں رہ لوں اور میں وہاں ان کی خدمت کروں، اور کوشش یہ کہ میرا جتنا زیادہ وقت وہاں گزر سکے، یا میری ٹیم کا، میرے ساتھ احمد کریم صاحب ہیں، ابراہیم صاحب ہیں، گلناز صاحب ہیں، ہمارے سارے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہیں. اگر ہماری ٹیم وہیں ہم ایک اپنا ہیڈ آفس بنا کے اس اینے کو ہم اگر اچھا کر لیں تو پھر دوسرے اینے پہ احمد کریم صاحب کو موقع دیں، تیسرے اینے پہ عتیق صاحب کو دیں، چوتھے پہ. تو دیکھیں ہم تو ایک تھنک ٹینک بننا چاہ رہے ہیں، اور ہم نیچے سے گراس روٹ لیول سے ینگسٹرز کو لا کے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا جو خواہش ہے، میں رچ آدمی نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ رچ. سنس مائی چائلڈہڈ آئی ایم اسٹرگلنگ. میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی 1981 میں 8-9 سال کا بچہ تھا، اور میں ناظم آباد کی گلیوں سے چلا پلا، میں نے محنت کری، میں نے کافی نشیب و فراز دیکھے. کراچی کی ہر گلیوں کو میں جانتا ہوں، کورنگی، اورنگی، لانڈی. میں نے کراچی کی سیاست کو بھی دیکھا. تو میں کسی کو کرٹک نہیں کر رہا. ایک وقت تھا آیا جی اے مہاجر کا بھی نعرہ لگا. میں اردو اسپیکنگ ہوں لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. دیکھیں، میں اس لیے بلیو نہیں کرتا، مہاجر کا انٹرنیشنل لاء میں کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل لاء میں وہ اپنا کوئی چیز لے ہی نہیں سکتے. اور ہماری الحمدللہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج اردو ہے. اگر وہ اردو ہی کو کہتے تو شاید کہیں ہمیں ایک صوبے کا سسٹم مل جاتا ہے، یا کوئی مہاجر ریفیوجیز تو کہیں اپنا کلیم ہی نہیں کر سکتا انٹرنیشنل لاء میں بھی اور ویسے لاء میں بھی. تو ان کو ایک چورن دے دیا. اتنی پڑھی لکھی قوم اردو اسپیکنگ جو یو پی سے اٹھ کے ادھر آئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں، بڑا اچھا موقع ہے. دیکھیں اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ نے برین کو کیسے محفوظ کیا. برین وہاں یو پی میں تھا، یہاں کراچی میں لا کے رکھ دیا، اور کراچی سے برین پوری دنیا میں چلا گیا. تو یہ کیا کام ہے؟ اللہ نے آپ کو اردو اسپیکنگ کو یہ دیا، آپ مہاجر اپنی سائڈ لائن کر کے اپنا بنانا. بھائی تمام اردو بولنے والے ہیں، تمام پاکستان سے لف کرنے والے ہیں. مجھے بڑا اچھی خوشی ہے کہ وہاں پنجابی بھی ہیں اس علاقے میں، پٹھان بھی ہیں، اور دوسرے بھی ہیں. تو وہ ایک منی پاکستان ہے بلدیہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان میں جب پینیٹریٹ کروں گا یا میری ٹیم پینیٹریٹ کرے گی تو ہم انشاءاللہ مسئلے کا حل نکالیں گے، اور کوشش کریں گے انہی میں سے کوئی اچھے لوگوں کو چن کے
کوئی ایسا سیل بنائیں اور اسی میں جو فنڈ فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں دیتی ہے تو انہی کے دستخط انہی سے اکاؤنٹ کھول کے اس میں کہہ کے بھائی آپ کم سے کم اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی تو فیڈرل کا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ اپنا، کیونکہ فیڈرل 50-60 کروڑ دیتی ہے ہر اینے کو، تو یہ تو کھا جاتے ہیں نا سب، تو اگر ہم وہ بنا کے انہی کے لوگوں کے ہاتھ دیں سسٹم تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے وہیں سے آئیں گے کریں. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آپ نے لیا ہے تو کم سے کم اتنی آنیسٹی تو دکھائیں. یہ ہے بس. یہ تھے عشرت غزالی صاحب، اور بھرپور مطمئن نظر آتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے، اور ایک بھرپور ویژن کے ساتھ اس حلقہ انتخاب کے اندر مقابلے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیت ان کا مقدر بنے. تھینک یو. اللہ حافظ.